اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے مرید ہیں کیا، اور ہم ساری امت حضور علیہ السلام کی مرید ہے۔ ساری امت کس کی مرید ہے؟ آقا علیہ السلام کی۔ پھر اس کے بعد نیچے اترتے ہیں تو یہ نسبت قائم ہوتی چلی جاتی ہے علی سبیل التنزل۔ اس طرح آقا علیہ السلام بھی تو کسی کے مرید ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ آقا علیہ السلام اللہ کے مرید ہیں، یا آقا علیہ السلام بولیے اللہ کے مرید ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آقا مرید بھی ہیں اللہ کے اور مراد بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام ذاکر بھی ہیں اور مذکور بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام چاہنے والے بھی ہیں اور چاہا جانے والے بھی ہیں۔ وہ رشتہ دوہرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کا شیخ ہے۔ شیخ کس کو کہتے ہیں؟ استاد کو۔ یاد رکھ لیں، شیخ کسے کہتے ہیں؟ تصوف میں، طریقت میں، معرفت میں، سلوک میں، اولیاء کرام کی تعلیمات میں، تابعین کی، اتباع التابعین، سلف صالحین اور قرآن و حدیث میں شیخ اور مرید کا شیخ استاد ہوتا ہے، شیخ مربی ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے یا مستحب طریقہ ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا۔ کیا؟ مرید ہونے کے لیے سمجھ لیں، ہاتھ میں ہاتھ دینا ہرگز 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 واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کیا؟ اونچا بولیں، یہ واجب نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو اصل مرید ہے، کیا؟ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، اصل مرید کیسے بنتا ہے؟ اگر دل سے کسی کا ارادہ کر لے، بس دل سے۔ قرآن مجید میں فرمایا یریدون وجہہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید کی تعریف کی ہے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں، مرید کی تعریف فرمائی ہے۔ کچھ لوگ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، دھندے کے لیے، دکانداری کاروبار کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ رفقا ہیں منہاج القرآن کے، کیا ایسا قائد کہاں ملے گا، کیا ہوگا، فلاں 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 فلاں۔ میں جملہ نہیں بولتا، میں تو اس اہل نہیں ہوں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ تو بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ کئی لوگ ڈنمارک میں گھس گئے، کوئی ناروے میں، کوئی کہاں، کوئی بیرون ملک، کوئی یہاں، کوئی کینیڈا، کوئی پاکستان، دنیا میں ایسے قصے ہزارہ ہوئے ہیں۔ تعریفیں کرنی، یہ تو بہت اچھا، کیا انہوں نے دین زندہ کر دیا، عشق رسول کو زندہ کر دیا، حضور کی تعلیم کو نکھار کے دے دیا، عقیدے سنور گئے۔ ہمارے رفقا کارکنان سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں، کتنی ہمارے قائد کی تعریف کر رہے ہیں، کتنے قبلہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے، کیا واہ 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 واہ۔ پھر کرامتیں سناتے ہیں، سنا کے پھر خوب پھنسا لیتے ہیں آپ۔ پھر ان کے پاس فوٹو بھی ہوتے ہیں، میرے ساتھ کبھی کھانا کھایا، میں تو ہر ایک سے ملتا ہوں بھائی۔ اگر فوٹو ہی دیکھنے ہو میرے ساتھ کس کس کا ہے، تو میرے ساتھ تو کسی کرتار سنگھ کا بھی ہوگا، نہیں ہوگا، سکھوں کا بھی ہے، مجھے ملنے آتے۔ لندن اگر سارے مذاہب کا اکٹھا ہی دیکھنا ہے تو لندن 1911 کی کانفرنس ہوئی تھی، پیس فار ہیومینٹی کانفرنس، سارے مذاہب کے بڑے بڑے سربراہ ساتھ کھڑے ہیں میرے، ان کے فوٹو ہیں میرے ساتھ۔ تو مسیحیوں کا بھی میرے ساتھ فوٹو ہے۔ آتے نہیں، ہمیشہ آتے تھے،
تو یہودی بھی جو ان کے بڑے بڑے ربائی ان کے بھی فوٹو آتے ہیں، سکھوں کے سردار بڑے بڑے آتے ہیں، ہندوؤں کے بڑے بڑے چوٹی کے ان کے رہنما ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ بامبے میں ایک مرتبہ پورے مذاہب کے بڑے چوٹی کے سربراہان جمع تھے، میں نہیں جا سکا تو میں ویڈیو کانفرنس پر کینیڈا سے میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا۔ جی 2000، یہ آپ دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ میرے ساتھ تو ساروں کے فوٹو ہیں، اب جس کی میرے ساتھ فوٹو ہے اس کی جا کے بیعت کر لیں۔ تو اتنے ملیں گے، حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لوگ فوٹو بھی لے کے میں سادہ طبیعت کا آدمی ہوں، میری طبیعت میں چکر چکر نہیں ہے، مجھے آتے نہیں ہیں چکر۔ اچھا میں بہت سادہ طبیعت، یہ ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم نے نہ چکر سیکھے نہ چکر دیتے ہیں، کوئی چکر دے لے تو نہ اس کی چکر کی سمجھ آتی، ہم صاف دل لوگ ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی مدد ہے کہ جو چکر دینا چاہے اللہ اس کے چکر سے خود بچا لیتا ہے، خود بچا لیتا ہے۔ اچھا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا بھئی یہ آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، کھانا کھا رہے ہیں، ٹائم مانگا ہے، بیٹھے ہیں میرے ساتھ، 2-4 مرید بھی آ گئے، کیمرے لائے ہوئے ہیں، ویڈیو کیمرے، تو 2 گھنٹے 2 کی فوٹو بن رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں تو ایسے ان گڈ فیتھ بیٹھے رہتا، وہ بے شمار کوئی سینکڑوں فوٹو بنا لیے، کئی اسٹیج پہ بٹھا لیا، ادھر آ گئے بیٹھے، تو وہ سارے فوٹو بعد میں ان کے البم کر کے سفر پہ لے جاتے ہیں ساتھ۔ بس جب رفقا میں پہنچ گئے تو اپنی کہا بھی البم دکھاؤ، بھی وہ فوٹو دکھائے، وہ جو میرے ساتھ فوٹو دیکھتے ہیں ہاتھ مل رہے ہیں، میں سینے سے مل رہا ہوں، گلے مل رہا ہوں، کھانا کھا رہے ہیں، بس ہمارے رفقا نعرے لگاتے لگاتے جوش میں آ جاتے۔ تو ایسے اللہ کے بندے ہیں، ان کو اپنے گھر دے دیے رہنے کو، کہ قبلہ حضور کے ساتھ اتنا قرب ہے، خدا کا شکر ہے صرف گھر ہی دے دیے، گھر کے اندر کا کچھ اور نہیں دے دیا۔ وہ تو اگر کہہ دیتے تو وہ بھی لے لیتے۔ کئیوں نے لاکھوں روپے لے لیے، اتنی قرب، بعد میں روئے پیٹے، کیوں دیے؟ کہتے ہیں کہ قبلہ حضور آپ کے ساتھ اپنی فوٹو دکھائی تھی، آپ کے ساتھ فوٹو دکھائی تھی۔ کئیوں نے ہوٹل میں ٹھہرا دیا، پیسے دے دیے، البم دیکھی، یہ ہوا یہ ہوا، اور پھر وہ سارا کوئی وقت گزار کے کہتے ہیں، پھر تعریفیں کرتے ہیں مشن کی کر کے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بہت کچھ عالی شان ہے۔ بہت افسوس ہے کہ میرا نام لے کے نا القاب کے ساتھ، وہ چونکہ خود بیعت نہیں کرتے، خود بیعت اگر وہ کرتے تو ہم خود ان سے بیعت ہو جاتے، ہم خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ بہت بات عرض کیا، وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن اب ہاتھ میں ہاتھ دینا تو ضروری ہے۔ تو آپ مشن تو وہی رکھیں، مگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ بھی ضرور دیں، اس طرح وہ آپ کا ہاتھ کیا بازو سارا کچھ ہی لے جاتے ہیں، اور یہ سادہ رفقا پھر دے دیتے ہیں پورا ہاتھ، پورا پنجہ، پورا بازو، پورا جسم، پوری جان، سب کچھ دے دیتے ہیں۔ بتاؤ ایسے بے وقوفی کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کوئی کمی ہے؟ آپ میں سے جتنے کوئی بے وقوف ایسے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ اب سنیے، اس لیے میں نے نکتہ سمجھایا، یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، رفقا سنیں، وابستگان سنیں۔ میں نے کوئی سینکڑوں بار یہ بات بتائی، جو رفیق ہونے سے پہلے کہیں مرید تھے، وہ حق ہے، وہ اس کو اللہ اس کو قائم رکھے، برکتیں عطا کرے۔ یہ حضور غوث پاک کی نسبت اضافتاً دوسری مل گئی۔ اچھا، جب کوئی لوگ تلاش میں تھے اور پہلے کہیں بیعت نہ تھے اور وہ رفاقت اختیار کر گئے منہاج القرآن کی، اب وہ حضور غوث العظم کے مرید ہو گئے، اور ان کو نہ صرف نسبت قادریہ بلکہ نسبت محمدی نصیب ہو گئی، نسبت محمدی نصیب ہو گئی۔ اب رفاقت میں آ جانے کے بعد ان کو ہاتھ لینے دینے کی کہیں ضرورت نہیں ہے، کوئی ہاتھ ہی نہ کر جائے آپ سے، ہاتھ لیتے لیتے ہاتھ کر نہ جائے۔ جن لوگوں نے ایسی غلطی کی وہ دین کے کام سے بھی گئے،
رفتہ رفتہ. اس لیے میں نے سمجھایا، ذہن میں رکھ لیں کہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب، بولیے، نہیں ہے. مرید کا لفظ ہے ارادہ سے، دل سے اگر آپ ارادہ کر لیں کہ فلاں سے فیض لینا ہے، فلاں کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے، میں نے فلاں سے تربیت لینی ہے، فلاں کی صحبت میں رہنا ہے، فلاں کی صحبت میں ملازمت اور دوام اختیار کرنا ہے، فلاں کی تعلیم و تربیت لینی ہے، فلاں کی تربیت اور صحبت سے اور اس کی تعلیم سے اکتساب فیض کرنا ہے، فلاں کے نقش قدم پہ چلنا ہے، فلاں کے ساتھ رہنا ہے عمر بھر دنیا آخرت میں. جو ارادہ کر لیں، اسی ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں. جس کا ارادہ کر لیں اس کو شیخ کہتے ہیں. آپ بات کو سمجھ گئے؟ جس کا ارادہ کر لیں اسے، اور جو ارادہ کر لے وہ مرید ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہم سب اللہ کے بھی مرید ہیں. تو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کسی نے کیا؟ یریدون وجہہ. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں مرید کی تعریف کی ہے، مرید کی تعریف کی ہے حضور غوث پاک نے. اب ان سے بڑی تعریف کسی کی ہو سکتی ہے کائنات میں؟ جی. انہوں نے فرمایا مرید وہ ہے جو صدق کے دل سے اللہ کا ارادہ کر لے، اللہ کے رسول کا ارادہ کر لے. اس طرح پہلی صدیوں میں کیا، جو حضرت امام حسن بصری کا زمانہ، حضرت اویس کرنی کا زمانہ، حضرت جنید بغدادی کا زمانہ، معروف کرخی کا زمانہ، سری سقطی کا زمانہ، باجید بستامی، پہلی زمانوں میں کیا 300 سال 400 سال پہلا جو زمانہ گزرا ہے، جو تمام سلاسل طریقت کے اکابر ائمہ ہیں، ذوالنون مصری ہیں، نام سب سنتے ہیں آپ مجھ سے ہر وقت. ان کے تذکرے، طبقات سلمی ان کے تذکرے کی سب سے بڑی کتاب ہے. ان اولیاء اللہ کے تذکرے، حالات زندگی کہیں اور نہیں ملتے سوائے چند کتابوں کے، کہیں اور نہیں ہے. وہی چند کتابیں ماخذ ہیں. جو کچھ ملتا ہے ان کا کہ کون کس کا مرید تھا، کس سے اجازت تھی، کس کا شیخ کون تھا، کس سے فیض پایا، اس کا ذکر صرف گنتی کی 3-4 کتابوں میں ملتا ہے. صرف سب سے پہلی بڑی کتاب ایک حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم کی، حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم. اس کے بعد طبقات سلمی، طبقات سلمی حضرت شیخ امام ابو عبد الرحمن السلمی، ان کی کتاب. ہر ایک نے بعد میں جو لکھا ہے ان کتابوں سے لے کر لکھا ہے، ان کے حوالے سے. 2. تیسرا پھر مختصر رسالہ قشیریہ، امام ابو القاسم القشیری، مختصر رسالہ القشیریہ. پھر اسی طرح ایک اور امام ابن الملقن کی، وہ بھی اسی طرح کی مختصر ہے، ابن الملقن کی حدائق الاولیاء. آپ حیران ہوں گے، حضور داتا گنج بخش علی جویری نے کشف المحجوب میں جو کچھ لکھا وہ بھی آپ نے انہی کتابوں سے لیا، کوئی اور سورس نہیں ہے. یا عارف اور ولی اللہ کا سورس اپنی معرفت اور اپنے علوم لدنی اور اپنی ولایت ہوتی ہے، اپنا سینہ، آپ سمجھ گئے. لیکن وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں سفر پہ ہوں، کتابیں میرے ساتھ نہیں ہیں. وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ کہیں اگر کچھ فرق آ جائے لکھنے میں، جو کتب میرے ساتھ نہیں ہیں، غزنی سے چلا بھی لاہور میں آیا ہوں سفر میں، تو میں اپنی یادداشت کی بنیاد پہ لکھ رہا ہوں. وہ کتابیں کون سی ہیں جو ساتھ نہیں ہیں؟ وہ یہ طبقات سلمی تھی، رسالہ قشیریہ تھی، حلیۃ الاولیاء تھی. تو یاد رکھ لیں جتنے اکابر تمام اولیاء اللہ کے احوال کتب میں درج ہیں. بعد ازاں جو کچھ خواہ شیخ فرید الدین عطار نے لکھا تذکرۃ الاولیاء میں، یا جس نے بھی جس کتاب میں لکھا، ہر ایک امام نے، ہر ایک محدث نے، ہر ایک فقیہ نے، تذکرہ نگار نے، ہر ایک ولی اللہ نے،
ہر ایک مورخ نے جس نے لکھا ان 4-5 کتابوں میں سے لکھا بس، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ان تمام پہلی صدیوں کے اولیاء کرام کے تفصیلی احوال کی اور کتاب نہیں ہے۔ ہاں اضافتاً کچھ کتابیں وہ ہیں جو اسماء الرجال میں آتی ہیں، ان میں بھی ان میں سے کئیوں کے تذکرے آئے ہیں، جیسے علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلا، اس کو 5ویں کتاب ایڈ کر لیں، سیر و اعلام النبلا، یہ محدث ہیں، انہوں نے بھی تذکرے کیے ہیں، کچھ وہاں سے مل جاتا ہے۔ تو مقصد یوں کر لیں آپ، یہ 5-7 کتابیں اور اس طرح کی کچھ اور چند کتابیں اسماء الرجال کی اگر جمع کر لیں احوال سیر کی تو 10 چلی جاتی ہیں جن میں ان اولیاء اللہ کے تذکرے ملتے ہیں۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں، یہ 300-400 سال کے کل اکابر اولیاء اور صوفیاء، ان کی جتنی کتابیں دنیا میں آج تک 1200-1300 سال سے لکھی گئیں اور آج تک چھپی ہیں یا نہیں چھپی اور نسخے ہیں، ان تمام اولیاء اللہ کے کسی ایک کتاب میں کسی ایک ولی اللہ کے بارے میں ایک سطر پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے اس طرح ہاتھ میں فلاں کے ہاتھ دیا اور بیعت کی اور اس وجہ سے مرید ہوئے اور انہوں نے اس طرح ان کو اپنی خلافت عطا کی، یہ جو خاص ہے یہ کسی ایک کتاب میں ایک سطر بھی ایسی نہیں۔ اب میری تو ساری زندگی 50 برس سے اوپر ان کتابوں کی ورگردانی میں ہی گزری ہے نا، یہ کو آج نہیں پڑھنے لگا بیٹے، آپ سنیں، میری عمر پہلی کتب تصوف کی جب میں نے پڑھی تھی زندگی میں پہلی مرتبہ تو میری عمر 10 سال سے کم تھی، تو میں آپ کو ذمہ داری سے بات سمجھا رہا ہوں، اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی، کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا، کہ یہ صدیوں پہلی صدیوں کے جتنے اولیاء صوفیاء مشائخ جن کا تذکرہ آپ پڑھتے ہیں جو سلاسل کے ہیڈز ہیں، کسی ایک کے حالات زندگی میں کسی ایک اوپر کی کتاب میں جن سے اصل علم چلا ہے، معلومات چلی ہیں، ایک جگہ بھی ذکر نہیں ہے، ایک سطر پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ فلاں اس وجہ سے ان کے مرید تھے کہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بیعت کی، یا انہوں نے ان کو خلافت باضابطہ اس طرح دی، اجازت دی، خلافت نامہ دیا، ایسا تصور پہلی 500 سال تک نہیں تھا، پہلے 500 سال تک نہیں تھا۔ تو ان کی بیعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولیے، تو انہوں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا، تو جب 500 سال تک اوپر ایسا نہیں ثابت ہوتا کسی کتاب میں، بھائی کسی ایک کے حال میں ہی درج ہوتا، ایک کتاب میں ایک سطر پہ ہی درج ہوتا، نہیں، اگر ان کی بیعت نہیں ہے، اگر اس طریقے کے بغیر بیعت نہیں ہوتی تو ان کی نہیں ہے تو آپ میں ہم میں پھر کس کی ہے؟ سب سلسلے ٹوٹ گئے، سب سلسلے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں طریقہ بعد میں اس کو پابندی اختیار کر لی گئی بعد ازاں، لیکن پہلے 500 سال تک، ممکن ہے 600 سال تک یہ چیز رواج میں معمول میں نہیں تھی۔ کیا کرتے تھے اولیاء صوفیاء علماء محدثین، بڑے بڑے اکابر مشائخ صوفیاء صلحاء کا نام سنتے بس ان کی صحبت میں چلے جاتے، سال ہا سال رہتے، جیسے شاگرد رہتے ہیں، جیسے شاگرد استاد کے پاس رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بس ان سے پڑھتے، ان سے سیکھتے، ان سے سبق لیتے، ان سے تربیت پاتے، اسی کو شیخ اور مرید کہتے تھے، بس دیٹس اٹ۔ کوئی سال ہا سال رہتا، کوئی چند مہینے رہتا، کوئی چند ہفتے رہتا، کوئی چند دن رہتا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی سال ہا سال گزارتا، کوئی چند مہینے گزار لیتا، کوئی چند ہفتے گزار لیتا، کوئی چند دن گزار لیتا، چند دن ان کی صحبت میں گزارتے تو ان کو بھی شیخ کہتے۔ کون شیخ؟ میرے وہ شیخ ہیں، چونکہ وہ دل سے ان کو مفید پاتے کہ یہ ان کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے، تو دل کو ان کے ساتھ ارادہ کر لیتے کہ ارادہ کس چیز کا؟ ان سے تربیت لینی ہے، ان سے صحبت لینی ہے، ان کی تعلیمات کو لینا ہے، ان سے فیض لینا ہے، ان سے پڑھنا ہے، بس یہ شیخ ہوتے تھے، اس کو شیخ کہتے۔
اور یہ سب مرید ہوتے. اور اگر پھر ان سے اور بہتر صحبت میں، تعلیم میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں اور فیض دینے میں کوئی اور پاتے، پھر اس کی صحبت میں بھی چلے جاتے. تو ایک ایک کے 300 شیخ بھی ہوتے تھے، 300 شیخ بھی ہوتے تھے، مگر صرف وہ رسمی نہیں، جن کی صحبت میں بیٹھ کے تعلیم پاتے. جیسے آقا علیہ السلام ہر روز اصحاب صفہ کو تعلیم دیتے، تربیت دیتے. تو اگر شیخ کے پاس خود ہی علم نہیں ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہارے اوپر وہ آیتوں کو تلاوت کرے. یہ ہے سنت اللہ کی، رسول نے جو وضع کی شیخ کی. تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرے، پھر تمہارا تزکیہ کرے، تمہارے اندر کے وسوسوں کو نکالے، تمہارے من کو کچلے صاف کرے، ستھرا کرے، شک اور شبہ کے غبار کو نکالے، فسق و فجور اور گناہ کے رجحانات کو نکالے، تمہیں مانجے، تمہارے دل کے برتن کو مانجے، صاف کرے. پھر تمہیں قرآن کی تعلیم دے، پھر حکمت کی تعلیم دے، پھر راز بتائے. یہ کام جو کرتا ہے، جو کرتے تھے، وہ شیخ ہوتے تھے. جو یہ کرتے تھے وہ شیخ ہوتے تھے. یہ نہیں بس گئے تو نکالے پیسے تو نذرانہ پیش کیا، اچھا ادھر دے دیے تو اچھا شاباش جا پترا جا. تو یہ لین دین نہیں ہوتا شیخ. قرآن مجید کا معیار 5 چیزیں: یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کی آیتیں تلاوت کرے اور قرآن کے نور دے. ویزکیکم، مانجے، اندر باہر کو صاف ستھرا کرے. ویعلمکم الکتاب، پھر قرآن کی تعلیم دے. والحکمہ، پھر سنت نبوی، حضور کی سنت اور حدیث کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، دانائی کی تعلیم دے، فقہ کی تعلیم دے، آپ کو دین کا فہم اور شعور عطا کرے. 5واں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کے بعد پھر اس قابل ہو جاؤ، پھر اوپر کے راز بتائے، عشق کے راز، عبادت کے راز، معرفت کے راز، قربت کے راز، پھر راز بتائے. یہ 5 چیزیں یاد رہ گئیں. تو جو ایسا کرتے اور جو ایسا لینے کے لیے جاتے، وہ سب مریدین ہوتے تھے اور وہ مشائخ و شیخ ہوتے تھے. ہماری تحریک اس تصور پر قائم ہے، ہماری تحریک. لہذا جو رفقا ہو گئے اور ان کا کوئی اور شیخ نہیں تھا، اب نسبت کے قائم کرنے کے لیے، چونکہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میں نے درخواست کی ایک بار، یہ بڑی پرانی بات ہے، ایک بار درخواست کی. جب یہ واقعات ہوئے نا، کوئی ڈنمارک میں ہو گیا، کوئی ناروے میں ہو گیا، کوئی کسی اور ملک میں ہو گیا، کوئی اندر باہر مختلف ملکوں میں ایسے واقعات ہوئے چند ایک، تو میں نے عرض کیا آقا میں محنت کر کر کے اس ریوڑ کو جمع کرتا ہوں، تو یہ تو میں نے قسم کھا تھی کہ میں ایسے جو ہاتھ میں ہاتھ دے کے جیسے پیری مریدی ہوتی ہے میں یہ نہیں کروں گا، یہ میرا حلف تھا. میں ریوڑ جمع کرتا ہوں، میں انہیں سمجھاتا ہوں، دنیا داری سے نکال کے دین کی طرف لاتا ہوں، دین کا وفادار کرتا ہوں، حضور کا جانثار کرتا ہوں، عشق رسول پہ لاتا ہوں، قرآنی فکر پہ لاتا ہوں، دین کے فہم اور معرفت پہ لاتا ہوں، یہ دین کی خدمت اور دین کو زندہ کرنے کی عمل پہ لگ جاتے ہیں، چلاتا ہوں. اچانک کوئی داخل ہو جاتا ہے ریوڑ میں، کسی ملک کہیں کوئی ریوڑ میں، آپ سمجھ گیا نا، ریوڑ میں کوئی داخل ہو جاتا ہے اور 2-4 بکریاں اٹھا کے لے جاتا ہے، بھیڑیں اٹھا کے لے جاتا ہے، ریوڑ کو سارا کھا پی کے اڑا کے لے جاتا ہے، پھر وہ لے جاتا ہے، کہتے یہ بہت اچھا ہے مگر ہاتھ بھی ہونا چاہیے. میں نے کہا میں اپنا عہد بھی نہیں توڑنا چاہتا اور ریوڑ بھی بچانا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کے رہیں، اللہ کے رسول کے رہیں، دین کی خدمت پہ رہیں، دین کو زندہ کرنے کی نوکری پہ رہیں. یہ تجدید دین ہے. اس تحریک کو اللہ پاک نے بپا کروایا 100 سال کے لیے. یہ دین کی تجدید کی تحریک ہے.
دین کی تجدید مجددانہ تحریک ہے، اگلی نسلوں میں اس نے چلنا ہے. 100 سال تک پوری دنیا میں سرزمین پر دین کا زندہ ہونا اس تحریک کے ساتھ ہے. تو یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ یہ فیض اپنی نسلوں کو بھی منتقل کریں گے. تو نسلوں میں منتقل ہوگا تو اگلی صدی کمپلیٹ ہوگی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا ریوڑ کو لے جاتے ہیں آدمی، جدھر جاتا ہوں یہ خبر سن لیتا ہوں. تو آپ یہ کرم کر دیں، میں جب تک آپ وعدہ نہ دیں مجھے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا. اور مجھے تحریری وعدہ فرما دیں کہ جو رفیق ہے میرا وہ آپ کا مرید ہے، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ درخواست بھیجی، 1 سال لگا. 1 سال کے بعد اگلے سال وہی رات آئی تو رات کو جواب آیا، دستخط شدہ کر دیا، منظوری آ گئی. اس دن اس سال میں نے پہلی بار اعلان کیا تھا. یہ بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات، پہلا اعلان کر دیا تھا. اس کے بعد آپ بے دھڑک لوگوں کو بتائیں جو منہاج القرآن کا رفیق بنے اور مرتے دم تک صدق اور استقامت اور اخلاص کے ساتھ قائم رہے، ٹوٹے نہیں، وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے. اور نسبت قادریہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ نسبت محمدی، بولیں نسبت محمدی نصیب ہے اس کو. اور انشاءاللہ آخرت میں قیامت میں حضور غوث پاک کی میت اور آقا علیہ السلام کی میت میں آقا علیہ السلام جہاں میں ہوں گا، یہ ان کا امر ہے، کیا فیصلہ کرتے ہیں وہیں آپ ہوں گے. رکو چلو سمجھ آ گئی بات. یہ میں نے ریوائیو کیا سبق اس لیے کہ بہت سے نئے بچے آئے ہیں، نئے لوگ آئے ہیں، بہت سے نئے بچے آئے ہیں، نئے لوگ آئے ہیں. تو یہ طرح طرح کے دین کے نام پہ بھی فتنہ گری ہوتی ہے، دنیا کے نام پہ بھی فتنہ گری ہوتی ہے. ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے دنیا میں. تو اللہ پاک رحمت فرمائے. آپ کو وظائف دے رہا ہوں تاکہ وظائف آپ کے پڑھنے کے لیے جو نئے آئے ہیں وہ بھی اور پرانے بھی. ہر نماز، کسی ایک نماز کے بعد، ہر نماز کے لیے نہیں، کسی ایک نماز کے بعد، فجر کے بعد یا جو بھی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی آنکھیں بند کر کے اپنے دلوں کی طرف ایسا تصور کریں. اور جو زیادہ پڑھنا چاہیں 200 مرتبہ پڑھ لیں، جو اور زیادہ پڑھیں 333 مرتبہ پڑھ لیں، یا 111 بار پڑھ لیں. 111 بار ایک تسبیح کر لیں گے نا، اس پر 10 کا اضافہ کر لیں، 111 ہو جائیں گے. یا 313 کر لیں، 333 کر لیں، سب عدد اجازت ہے. آپ لا الہ الا اللہ اول آخر 11 بار درود شریف، یہ کلمہ طیبہ کا. جب ختم کریں وظیفہ تو اینڈ پر محمد رسول اللہ کہنا، ایک بار، صرف اینڈ پر ایک بار محمد رسول اللہ اینڈ پر. یہ سب کو پڑھنے کی تاکید ہے، ساروں کو. ایک تو کلمہ طیبہ کا وظیفہ، دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی، زیادہ کی حد نہیں ہے، جتنا پڑھ سکے. جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی صمدیت اور احدیت کی بارگاہ سے، اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی طرح. دیکھتے رہے نا، بارش رات کو بھی آئی تھی، موسلا دھار بارش کی طرح نور، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں، نور ہی نور، اور دل اس میں گھرا ہوا ہے. اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کے اندر بھی جا رہا ہے اور دل اندر سے بھی روشن ہو رہا ہے. یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے. آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر کریں. دوسرا، ایک تسبیح کم سے کم یا زائد جتنا پڑھ سکیں اجازت دیں. اوقات حضور علیہ السلام پہ درود پاک، اللہم صلی علی، پڑھیے، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ درود پاک. اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور
صیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے. تو درود پاک کم سے کم ایک تسبیح یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں دو. اس کے بعد جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا کا. آنکھوں میں رکھ لیں گنبد خضرا. اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا قائم ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کر لیں. سامنے مواجہ شریف کے کھڑے ہیں. جالی مبارک کا قائم نہیں ہوتا تو گنبد خضرا تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا تصویر, تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں. سب گنبد خضرا جالی مبارک قبر انور سے آقا کے انوار و تجلیات ہی نکلتی. تو آقا کا تصور کر کے گنبد خضرا کا حاضری کا درود پاک. تیسری تسبیح استغفار. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار 100 مرتبہ ایک تسبیح. یہ 3 ہو گئی. اس کے بعد کوئی پریشانی ہو, رزق میں تنگی ہے, کاروبار میں تنگی ہے, مشکل اوقات ہیں, اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لإیلاف قریش 11 مرتبہ, پھر 11 مرتبہ سورہ الماعون ارأیت الذی یکذب بالدین, پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر. خوف ہو, غم ہو, پریشانی ہو, رزق میں کمی ہو, جاب کا مسئلہ ہو, کاروبار میں برکت کا ہو, ان تمام امور کے لیے یہ 3 صورتیں اکٹھی ہیں. ان کو 11 بار پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار درود شریف 11 بار پڑھیں. ٹائم کی اجازت ہے آپ کو, ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو. 2 نفل مغرب کے بعد پڑھیں صلاۃ الحاجہ. مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کر لیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل ھو اللہ احد. یہ پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں. اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ 3 صورتیں جو بتائی ہیں اس کے ساتھ ملا لیں الکوثر تک. القریش, الماعون, الکوثر. یہ روزگار, پریشانیاں وغیرہ معاملات. اگر کوئی نہیں, یہ صورتیں 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے مگر 11 بار پڑھیں تو اچھا. 11 بار تینوں صورتیں. درود پاک اول آخر 3 بار. اس کے بعد اگر بیماری ہے, آپ کو ہے, گھر میں کسی کو ہے, سب کی, یہ فیوزات محمدیہ لے لیں. فیوزات محمدیہ, اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر 349 پر 300. اور رزق میں جو کچھ رزق میں پریشانی ہے وہ 3 صورتیں بتا دی نا, اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باسط, یا باسط, یا وہاب. کیا؟ یا باسط یا وہاب. پڑھیے یا باسط یا وہاب, یا باسط یا وہاب, یا باسط یا وہاب. تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یا باسط یا واسع. واسع وسعت سے 2 اسماء پڑھیں یا تینوں ملا کے پڑھنا چاہیں جیسے جیسے یاد رہے. یا باسط یا واسع یا وہاب. پڑھیے یا باسط بے الف با سین تا, تو یا باسط یا واسع یا وہاب. یا باسط یا واسع یا وہاب. یاد رہ جائے گا. تو یہ 3 اسماء حسنہ, اسماء حسنہ, اسماء مبارکہ پڑھ کے اس کی تسبیح کر لیں اکٹھی. یا باسط یا واسع یا وہاب. ایک بار پڑھا نا, پھر دوسرا دانہ, پھر تیسرا, اس کی تسبیح کر لیں. تو 1 مرتبہ, صرف 1 مرتبہ اس کی تسبیح کر لیں. وہ 3 صورتیں بتا دیں, ان کو 11 بار پڑھ لیں. وقت کم ہو 7 بار پڑھ لیں اگر یہ اجازت ہے دونوں عدد کی بھی. تو یہ اللہ پاک کے اسماء مبارکہ میں سے. تو میں جو بتا رہا تھا 349, گھر میں بیماری ہو,
شفا یابی کے لیے سورہ فاتحہ، اگر بیماری ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور کہتے ہیں آسیب ہے، سایہ ہے، یہ ہے، اوت پٹانگ کئی چیزیں، بیماری وغیرہ، اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے 11 بار پڑھیں سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص۔ یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے 11 بار سورہ فاتحہ۔ یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لیں نا اتنا حصہ، تو اس میں ہر کوئی سن لے گا۔ 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار یا 11 بار درود پاک، اول آخر، بیماریوں کے لیے، شفا یابی کے لیے۔ اور ایک وظیفہ ہے، یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ 350 پر 350 پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، درود پاک 3 بار پڑھ کے، اس آیت کو 11 بار پڑھیں یا چاہیں 40 بار پڑھ لیں، مریض پہ دم کریں، آپ کو دردیں ہیں، تکلیف ہے، گھر میں کسی کو ہیں، آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے، اپنی فیملی میں، خود کو، اولاد کو، بچوں کو، میاں بیوی کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ 7 بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 40 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بخار ہو گھر میں، بہت سخت بخار نہیں اتر رہا، اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ 351 پر، اسی کا اگلا صفحہ، یہ 350 تھا، اب 351، اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اسی طرح 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں۔ پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پئیں، پلا بھی سکتے ہیں، دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاصد، عمومی بیماری کے لیے، یہ بخار کے لیے، یا نار کونی، اے آگ، نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ سارے وظائف آپ کو دے دیے، ان کی اجازت دے دی، ان کی اجازت دے دی، اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو، تعلق قائم ہو، توجہ قائم ہو۔ ویڈیو پر، کیسٹس پر، انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت، اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنیں بغیر نہ سوئیں، اولاد کو بھی سنائیں، خود بھی سنا کریں۔ محترم پیر سید صدیق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجر خان کے ہمارے بڑے عظیم مجاہد اعظم تھے، بڑے عاشق رسول، اس مشن کے عظیم رہنما، بڑے عظیم سپوت، اور سال ہا سال سے میرے دست و بازو تھے، میں ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ بڑے فقیر تھے اور کارکنوں سے بڑھ کر کارکن تھے۔ ان کا وصال ہو گیا، پورے دھرنے میں بھی رہے، دھرنے کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا، علاج کروا کے ہاسپٹل سے واپس دھرنے میں آ گئے، ان کی وفات ہوئی۔ ان کے لیے دعا کرتے ہیں بلندی درجات کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ باری تعالیٰ پیر سید صدیق حسین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، ان کے مدارج آخرت میں برزخ میں بلند فرما، حضور اسلام کی شفاعت عطا کر، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اور ان کے علاوہ جتنے ہمارے شہداء، جتنے مرحومین، معتکفین کے اعزاء اقارب وفات پا چکے، سب کی روحوں کو ثواب پہنچا ان تمام نیکیوں کا، ان کے درجات بلند فرما۔ سید نفیس الحسن شاہ صاحب کی بیوی، ان کی مرحومہ کو، ان کی روح کو ثواب پہنچا، بخشش و مغفرت فرما، تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، سب کو آقا علیہ السلام کی شفاعت دے، سب پہ آقا علیہ السلام کی شفاعت کا سایہ ہو، تیری رحمت اور بخشش کا سایہ ہو۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ دے، ڈپریشن کے مریض، سب بیماروں کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، تندرستی اور سلامتی عطا فرما، سب کو عافیت عطا فرما۔ جو امتحانات میں مصروف ہیں اور ہونے والے ہیں ان کو امتحانات میں کامیابی دے،
طالب علموں کو علم نافع دے، تعلیم میں کامیابی، علم نافع اور عمل صالح عطا فرما، پریشان حالوں کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، جن کے دلوں میں جو حاجات اور دعائیں ہیں ساری دعائیں پوری فرما، سب مرادیں پوری فرما، ساری حاجات پوری کر دے، ساری مشکلات دور فرما دے۔ ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں جو لے کر آئے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بہنیں، بیٹیاں بھی، مائیں بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے، ان کے دلوں کی ساری حاجات پوری فرما، ساری مرادیں پوری فرما۔ اولادوں کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا۔ یورپ میں، یہاں مغربی دنیا میں، پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا ادب کیا کریں۔ غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے ادب نہیں کرتے، ادب چلا گیا ہے۔ اے بچوں، تم ایمان والے ہو، آقا علیہ السلام کے غلام ہو، اسلام والے ہو، والدین کا ہمیشہ ادب کرو۔ والدین کا ادب ایمان کا حصہ ہے، بڑوں کا ادب ایمان کا حصہ ہے۔ ادب ایمان ہے۔ شرم اور حیا رکھو، ہمیشہ پردہ رکھو، حرام سے بچو، حرام نہ کھاؤ، حرام نہ پیو، نہ کھاؤ، نہ حرام صحبت میں آپس میں ملوث کرو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے دین کو محفوظ رکھو۔ آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے دین اور کافر بچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اس معاشرے کی فحاشی، عریانی، بے حیائی کی پیروی نہ کریں، ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں، ایمان پر رہیں، تقوی پہ رہیں، حیا پہ رہیں، دین پہ رہیں، اس میں خیر ہے اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں، باری تعالیٰ انہیں اچھی تربیت کی توفیق دے۔ اور یہ معتکفین جو آئے ہیں، ان کا اعتکاف قبول فرما۔ اگلے سال ان میں سے ہر ایک کو کم سے کم ایک آدمی اور ہر عورت کو ایک عورت ساتھ لانے کی توفیق دے۔ ایک اور نیا آدمی اور نئی عورت کا اضافہ کریں، اور اس طرح تیرے اور تیرے محبوب کا فیض پھیلتا رہے، اور اس ایک ایک کو 100 گنا کر، ایک ایک یقین والے کو 100 یقین والوں میں بدل دے، 100 یقین والے بنا دے، 100 یقین والے بنا دے۔ انہیں اہل حق رکھ، اہل یقین رکھ، اہل ایمان بنا، اہل استقامت بنا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔